بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب معراج جو ہے، جب اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا ساتوں آسمان پر، کہاں پہ؟ اور اس کے اوپر اس کا قصہ ہے، اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اس میں فرمایا ہے، تو اس کا خلاصہ ہے۔ ایسے تو پوری مکمل کتاب ہے اتنی جاڑی، اس میں ڈیٹیل میں کیا کیا دیکھا، کیا کیا ہوا سب ہے، لیکن یہ شارٹ میں ہے جس سے ہم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کیا ہوا تھا۔ ایک رات جب اللہ کے نبی سو رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو اٹھایا اور ان کو خبر دی کہ اب آپ کو ساتھ میں اللہ کی ملاقات کے لیے معراج کرنی ہے، یعنی چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا۔ اب وہ کیا اپنے جیسا نہیں ہے کہ بھئی ڈاکٹر ایسے پورا سینہ کھولتا ہے نہ پھر بائی پاس سرجری کرتا ہے، ایسا نہیں۔ تو سینہ چاک کیا، وہ فرشتے کا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا دل نکالا، پھر اس کو ایک سونے کا تختہ لایا گیا، اس کے اندر ایمان سے نہلایا گیا۔ کس میں؟ اس دل کو ایمان سے نہلایا گیا۔ پھر واپس دل اللہ کے نبی کے اندر سینے میں رکھ دیا گیا اور پھر سے سینہ بند کر دیا گیا۔ اب یہ کیسے کرا؟ بس یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہم نے سمجھ لیا، لیکن کیسے کرا وہ اللہ جانے، برابر۔ اس میں اٹکل ہے یا امیجنیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سواری لائی گئی۔ اب سواری کیا تھی؟ ایک گھوڑے کے نسل جیسا کوئی جانور تھا، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے کھچر، اور کھچر سے چھوٹا ہوتا ہے گدھا۔ تو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا وہ جانور، اس کا نام تھا براق، اور وہ سفید کلر کا تھا۔ براق، بس وہ ڈیٹیل اور آئی ہے، اپنے اتنا سمجھ لو کہ گھوڑے جیسا تھا، اور یعنی شیپ میں، اور وہ سفید تھا۔ اور اس کی تعریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ جہاں تک، جیسے بھاگنا انہوں نے شروع کرا، جب چلنا کہے یا بھاگنا، تو جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، اب کچھ نہیں، کوڑا میدان، تو ہماری نظر تو 5-5 کلومیٹر بھی جائے گی۔ کتنا جائے گی؟ 5-5 کلومیٹر بھی جائے گی۔ تو سیدھا جیسے وہ دیکھتا تھا نا براق، تو جہاں نظر جاتی تھی، پہلا قدم یا دوسرا قدم وہاں، اتنی سپیڈ۔ اب وہ سپیڈ کتنی تھی وہ کیلکولیشن کر سکتے نہیں، کیونکہ جب ساتوں آسمان کا سفر کرنا ہو تو سواری بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اب اس میں کنفیوژن ہے کہ بھئی سواری بیت المقدس تک لے گئی، اس کے بعد جبرائیل اوپر لے گئے کہ وہی سواری میں اوپر گئے، یہ الگ روایتوں میں آئے گا، اس میں اپنے ابھی بحث میں نہیں گرنا کہ بھئی وہ اس پہ گئی کہ اس پہ گئی۔ تو پہلے اللہ کے نبی کو لے جایا گیا حرم شریف، جو مکہ میں کعبہ ہے نا وہاں پہ، پھر وہاں سے کہاں لے گئے؟ بیت المقدس، یروشلم، پورا الگ ایک دیش ہے۔ یوں سمجھ لو کہ گجرات سے شروع کرے تو کیرلا تک جاوے، ٹھیک نیچے، اتنی سپیڈ میں پہلے یوں ہی پہنچ گئے، میٹر آف سیکنڈز، مطلب ٹائم ہی نہیں لگا ایسے۔ پھر وہاں جا کر اللہ کے نبی نے دوسرے لوگوں کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نبی ہیں، اب نماز پڑھانی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ اب یہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ڈیٹیل میں بتانے جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو جتنا ہے شارٹ میں سمجھا دے رہا ہوں کہ معراج کیا ہے۔ اور رات کو آنا تو اپنا اکھی رات میں کتاب پڑھ لیں گے، اوکے، ڈیٹیل میں پوری رات جاگ کے، برابر۔ معراج کی رات جب آئے گی تب، ابھی اگلے ہفتے۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا آسمانوں کا۔ تو پہلے آسمان پہ گئے۔ اب وہاں پہ ہر آسمانوں کے دروازے ہیں، یہ بہت سی حدیثوں میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے۔ آسمانوں کے کیا ہے؟ دروازے، اور ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہیں۔ تو جب وہ دروازے پہ پہنچے تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ اب فرشتے جانتے ہیں کہ بھئی یہ جبرائیل ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، تو وہ جانتے ہیں، لیکن ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ پروٹوکول کا مطلب کیا ہے؟ نیم کا پالن۔ تو نیم کے پالن کے اندر انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون ہے۔ اب اس کا دوسرا بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے
جو جنات ہوتے ہیں ان کی رسائی مطلب پہنچ اتنی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے نہ آسمانوں تک کان لگا کے فرشتوں کی باتیں بھی سنتے تھے، اور نئی نئی چیزیں جو ہوتی تھی سیکھ کے یا آسمانوں کی خبر لے کے آتے تھے، پھر فرشتے ان کو مار کے بھگاتے. یہ سب روایتوں میں ہے. تو وہاں پہ پروٹیکشن بھی ہے کہ پہلے آسمان سے بنا اللہ کی اجازت کے کوئی اوپر آ سکتا نہیں ہے. پھر جب پوچھا کہ کون ہے تو بولے میں جبرائیل. بولا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد رسول اللہ. تو پھر انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، آ جائیے، ویلکم کیا. پھر دعائیں دی، سلام کرا وغیرہ. پھر جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ وہ آدم علیہ السلام سے ملے. اب آدم علیہ السلام نے ان کو سلام، انہوں نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. پھر باتیں ہوئی. اب کیا کیا باتیں ہوئی اس کے ڈیٹیل میں اپنے جائیں گے نہیں. تو کون سے آسمان پہ کون سے نبی ملے یہ. پھر ساتوں آسمان کے اوپر اور کہاں گئے، آگے کہاں گئے اور کیا انعامت ملے وہ بتائیں گے. تو پہلے آسمان پہ کون ملے؟ آدم علیہ السلام. پھر جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر اونچائی پہ اٹھے، دوسرے آسمان تک پہنچے. دوسرے آسمان پہ پھر وہی کہ فرشتے نے پوچھا کون ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں، محمد ہے. ایسے کر کے ہر آسمان پہ گیا. تو پھر اجازت ملنے کے بعد دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان کے اوپر وہاں پہ ملے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے بھی استقبال کیا، سلام ہوئی، باتیں ہوئی. پھر اس کیا، کیونکہ باتیں کیا ہوئی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اس کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جب معراج میں گئے اللہ کے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ملے تو ان سے یہ بات ہوئی، ایسی حدیث ہے. تو باتیں تو بہت ساری ہو، ایسا تھوڑی کہ نبی سے ملا السلام علیکم السلام دور دور سے نکل گئے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی محمد سے جب ملے تو بہت خوش ہوئے، اور محمد بھی جب ملے دوسرے نبیوں سے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے. پھر اوپر اٹھے اور تیسرے آسمان کا جب دروازے اجازت لے کر دروازے کھولے گئے، اور پھر جب تیسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب کے لڑکے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے لڑکے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، اس میں سے یوسف علیہ السلام نبی تھے. تو یہ وہ یوسف علیہ السلام ہے. پھر اور اونچے اٹھے، چوتھے آسمان کا دروازہ اجازت کے ساتھ کھولا گیا. اس کے بعد چوتھے آسمان پہ پہنچے اور وہاں پہ ملے ادریس علیہ السلام سے. کس سے ملے؟ اب ادریس علیہ السلام کون ہے؟ پہلے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے لڑکے شیش علیہ السلام، اور ان کے بعد میں ادریس علیہ السلام. پھر جب 5ویں آسمان پر آگے گئے، اجازت لے کر دروازے کھولے گئے، اور اس کے بعد 5ویں آسمان پہ ملے ہارون علیہ السلام. کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں فرعون سے جو ایمان کی دعوت دینے گئے تھے وہ. پھر اور اوپر اٹھے اور 6ٹھے آسمان پہ پہنچے اجازت ملنے کے بعد. پھر کھولا گیا دروازہ اور وہاں پہ ملے موسیٰ علیہ السلام. اور زیادہ روایت میں آتا ہے کہ جو سب سے لمبی جو باتیں ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے. پھر اس کے آگے اور اونچے اٹھے، پھر 7ویں آسمان کا بھی دروازہ اجازت کے ہاتھ کھولا گیا. وہاں پر ملے ابراہیم علیہ السلام. کون ملے؟ ابراہیم. ابراہیم کا بھی اپنے چل رہے نا قصے میں آیا ہے ذکر، جو پڑھ رہے ہوں وہ ابراہیم علیہ السلام. پھر اس سے بھی آگے پہنچے. اب یہاں تک کیا، یہ تو آسمان تھے. اب 7ویں آسمان کے اوپر کوئی آسمان نہیں. اب اس کے آگے کیا کیا ہے؟ تو اس کے آگے ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سجرۃ المنتہا. اور کتنے کی مطلب رسائی وہاں تک ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا. تو غالباً سجرۃ المنتہا کے آگے ایک جگہ ہے، مطلب وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جاتے، وہاں سے پھر اللہ کے نبی اکیلے گئے، ایسا روایتوں میں آتا ہے. سجرۃ المنتہا کیسا ہے وہ بھی ڈیٹیل میں ہے، بہت ساری روایت میں، وہ ابھی میں بیان نہیں کر رہا، وہ کبھی اور الگ بیان میں کروں گا انشاءاللہ، یا اپنے بنائیں گے یاد کرنے کے لیے عقیدے. پھر اس کے آگے گئے تو اس کے وہاں پہ سجرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا بھی ہے. کیا ہے؟ جنت المأوا. اب جنت المأوا مطلب جنت ایک ٹائپ کی جنت ہے جو الگ الگ جنت کیٹیگری کی ہے. تو یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور اللہ کے جو محبوب ہے، جو اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے،
ان شارٹ اللہ کے ولی، ان کے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے۔ پھر اس کے آگے اور اوپر اٹھائے گئے تو وہاں پہ آیا بیت المعمور۔ کیا آیا؟ بیت المعمور۔ جیسے دنیا میں یہ کعبہ شریف ہے مکہ میں، یہاں سب طواف نے سب کرتے ہیں، ایسے وہاں پہ بھی ہے ایک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور۔ وہاں پہ بھی فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور بہت ڈیٹیل ہے اس کی، اور بہت جو اللہ کا اعلیٰ مقام ہے وہ جگہ۔ اب وہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا ورنہ لمبا بیان ہو جائے گا۔ پھر آگے جب گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو پہلے اللہ کے نبی کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی۔ اب وہ کٹورے تھے، اب الفاظ کٹوروں کا آتا، وہ کیا چیز تھی اس میں رہتا اپنے کٹورے سمجھتے ہیں، الفاظ کٹوروں کا آیا تو 3 کٹورے پیش کیے گئے، ایک شہد کا، پہلا دودھ کا، دوسرا شہد کا، اور تیسرا شراب کا۔ اب شراب یہ گھٹیا حرام شراب نہیں ہو، وہ جنت کی شراب ہے، وہ پاک شراب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دودھ کا کٹورا پسند کیا، وہ لے لیا۔ اب یہ کیوں کرا اور اس سے کیا ایگزامین ہے، اس کی بھی ڈیٹیل روایتوں میں ہے۔ بولو بھائی، اتنا ٹائم نہیں ہے، بہت دیر نہیں ہو جائے گی۔ ہاں بہت دیر ہوئی، ابھی تو ایگزام بھی دینی ہے۔ تو انہوں نے دودھ کا کٹورا لیا، پھر جبرائیل علیہ السلام جب تعریف بھی کری، اس کے آگے جب اللہ سے ملاقات ہوئی، اب اللہ سے ملاقات کی بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ کس طرح ملاقات ہوئی، کیا ہے، لیکن یہ حدیث میں وہ سب بیان نہیں کیا، یہاں صرف ذکر کیا گیا معراج میں جانے کا اور آنے کا، اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت باتیں ہوئی میں بتاؤں گا۔ تو ان کو 3 انعام ملے، اللہ کے نبی کو کتنے انعام ملے؟ 3۔ پہلا انعام ملا نماز، 5 ٹائم کی نماز، حالانکہ پہلے ملی تھی 50 ٹائم کی نماز، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زور دینے پر کہ کم کراؤ، تو اللہ کے نبی نے کم کرا کے چھلے کتنے ٹائم کی بچی؟ 5۔ اس کا بھی بہت لمبا قصہ ہے کہ کس طرح گئے آئے، لیکن پھر چھلے جب اللہ کے نبی نے وہ کر لیا کہ بھائی اب میں نہیں کم کرانے جاؤں گا، اب مجھے شرم آتی کہ میں بار بار کم کرانے جاؤں اللہ کے سامنے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو 50 ٹائم کی نماز کا ثواب تھا وہ میں نے اس 5 ٹائم کی نماز میں دے دیا۔ اب جو 50 تو پڑھنی نہیں پڑے گی، کم کرا دی، تو 5 ہی پڑھنی پڑے گی، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ 50 ٹائم کی نماز کا، بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ایک نیکی کرے گا اس کو میں 10 گنا کر کے دوں گا، ملٹیپلائی بائی 10 گنیا 10۔ اس کے علاوہ آگے اللہ نے بولا اور قرآن میں کہ اور مرضی میری آئے گی اتنا بڑھا دوں گا، تو وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، کتنا دینا ہے، نہیں دینا یہ بھی اللہ کی مرضی۔ تو ہم کو صرف 5 ٹائم کی نماز ادا کرنی اور باقی سارے اچھے کام کرے، اللہ کے احکام نبھانے، اصل مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہاں، پھر وہ جنت المعویٰ میں جگہ ملے گی اپنے کو۔ جنت اس کی بھی کیٹیگریاں ہیں بہت ساری، جنت الفردوس کی بھی مقامات ہے۔ ہاں جنت کے بارے میں بیان ہوگا نا، سب جنت کے الگ الگ ٹائپ کی جنت۔ اور دوسرا تحفہ دیا گیا سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں، 40واں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس کی آخری 2 آیت آدھے پیج کے بعد، تو وہ بہت ہی زیادہ یعنی اہمیت رکھتی ہے، اس کو روزانہ یعنی حفظ کر لینے کی، اس کو تو اور روزانہ پڑھتے ہی رہنے کا، اور اس میں دعا بھی ہے، دعا بھی بہت بہترین ہے۔ یعنی معراج میں تحفہ دیا نماز کے ساتھ ساتھ، کیٹیگری سمجھ رہے ہو؟ اور اس کا تیسرا جو دیا گیا ہے وہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ بنا مغفرت بھی معاف کر دے گا اگر اللہ چاہے تو، کسی کو بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ نیم تھا کہ اللہ بنا مغفرت کے معاف نہیں کرے، جو بھی اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارے لیے کیا نیم ملا کہ اللہ چاہے بنا مغفرت کے بھی کسی کو بھی معاف کر دے گا۔ جیسے میں نے تمہارے لیے دعا مانگی، تم نے تو مانگی نہیں مغفرت کی دعا، تو اللہ تم کو بھی، تم نے تو نہیں مانگی نا، لیکن اللہ معاف کر دے گا۔ اور نماز کے اندر بھی، نماز کے بعد بھی ہمارے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، جو زندہ ہے وہ بھی، اور جو گزر گئے ان کے لیے تو خاص طور پہ، کیونکہ وہ مانگ سکتے نہیں ہے، تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ 3 انعامات ملے، اس کے بعد واپس لوٹے، اسی طرح 7واں آسمان سے نیچے اترے، اور پھر بیت المقدس میں آئے، اور بیت المقدس سے کہاں ہے؟ مکہ میں۔
مسجد حرام میں، پھر وہاں سے گھر آئے. لیکن اس میں مین بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی گھر سے نکلے تھے اور واپس آئے، ٹائم وہی کہ وہی تھا. ابھی کتنا ٹائم ہوا گھڑی میں؟ 3:43. تو 3:43 کو فور ایگزامپل گئے تو 3:43 کو ہی واپس آئے. 1 سیکنڈ بھی آگے ٹائم گیا نہیں. اس کو کہتے ہیں اپنی ابھی سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ رہو؟ اب یہ جو سمجھے وہ سمجھے، جس کو سمجھ میں نہیں ابھی زیادہ دماغ مت لگاؤ، انشاءاللہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گی. ٹائم ٹریول 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک خود انسان جاوے آوے 20 سال بعد، اب اس کے لیے تو کوئی ٹائم بیتا نہیں، لیکن لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے کتنا بیت گیا؟ 20 سال. لیکن یہ الٹا ہے، اللہ کے نبی کتنے سال یا کتنے مہینے وہاں رہے وہ نہیں، آئے جب دنیا کا وہی کہ وہی ٹائم تھا، یعنی جس ٹائم گئے اسی ٹائم پہ واپس آئے. اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹریول. سمجھ میں آ گئی؟ اب پہلے زمانے میں اس کو یقین ماننا بہت مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں آسان ہے. بہت ساری کتابیں بھی چھپ گئی ٹائم ٹریول کی تھیوری پہ، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اسپیس جس کو کہتے ہیں نا کہ آسمان کی سفر کا، تو وہ بھی ابھی بہت ساری کتابیں چھپ گئی اس پہ، تو وہ بھی سمجھتے بھائی آسمان کے سفر آسان ہے یوں. لیکن اس زمانے میں یہ سب باتیں یقین ماننا بہت مشکل تھا. تو کتنے مسلمانوں کو بھی ایسا ہوا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا کیا ہے؟ فرض ہے. مطلب ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کیڑی جتنا بھی شک ہوا کہ نہ ہے تو کچھ ہوتا ہوئے گا، ایسا ہوتا ہوئے گا، ایسا کرا، تو اس کا ایمان رہے گا نہیں. سمجھ رہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا اور احادیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ ساری باتیں ساری کی ساری ماننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. اگر ایک بات بھی نہیں مانی، ذرا سی بھی، ایک بات بھی، یعنی معراج کے پوری باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات بھی اگر نہیں مانی جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جو احادیث میں آئی ہے، فیکم پھاکی کسی نے کری ہے وہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن جو روایت میں ہے، لکھی ہوئی ہے، اگر ایک بات بھی نہیں مانی تو انسان وہیں کے وہیں کافر ہو جائے گا. تو اسی طرح کافروں نے مذاق بنایا اللہ کے نبی کے پاس آ کے، لوگوں کے پاس جا کے مذاق بنایا. اور جب حضرت ابو بکر کے پاس بھی آئے اور ان کو مین ٹارگٹ کرا کہ حضرت ابو بکر اگر پھسل جائیں گے تو محمد کو ہرانا آسان ہو جائے گا. تو حضرت ابو بکر کو بولے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ حضرت بکر نے بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے محمد بولتے ایسا ایسا کہہ رہا. بولے اگر اللہ کے نبی نے بولا ہے، محمد نے بولا ہے، تو 100%، کیا بولے؟ 100%، 100% بات صحیح ہے. بولے ایسا ہی ہوا ہے. بولے جب فرشتے وہاں سے آ رہے ہیں، ہم یقین رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، اگر فرشتے ان کو لے گئے تو اس میں بڑی بات کیا ہو گئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایسا جواب دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارا بھی یقین یہی ہونا چاہیے. جیسے اور باتوں پہ یقین ہے، ایسے اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، ٹائم ٹریول کیا، جس ٹائم پہ گئے تھے وہی ٹائم پہ. یہ سب روایت میں ہے، بخاری شریف میں اور بھی روایت ہے، معراج کا پورا باب ہے. تو سمجھ میں آ گیا معراج کا سفر کیا ہے. اب وہ رجب میں ہوتی ہے یہ رات. ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی معراج کی رات بھی آئے گی، شاید بدوار کو ہے، بدوار کی رات جو آئے گی وہ 27 رجب.